اسلام کے تیسرے رکن زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت، شان، کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ہجری سال کا نامہ مہینہ ہے اور اسے ماہ صیام کہا جاتا ہے، روزے رکھنے والا مہینہ۔ ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ۔ عربوں نے جب مہینوں کے نام رکھے تو رمضان کا مہینہ یہ سخت گرمی کے موسم میں آیا۔ رمض جب اونٹنی کے پاؤں جلنے لگے، سحراب، دھوپ، ریت، جب اونٹ یا اونٹنی کے پاؤں بھی جلنے لگے، چنانچہ انہوں نے اس مہینے کا نام رکھ دیا رمضان۔ گویا یہ وہ مہینہ ہے جو آدمی کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، جلا کے گسم کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد استدلکم شہر عظیم، تم پہ ایک بہت عظمت والے مہینے نے سایہ فکر کیا ہے۔ شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر والا مہینہ۔ شہر المواسات، ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا مہینہ۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی۔ فرمایا جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہمان مہینے کا اکرام کیا جاتا ہے، عزت افزائی کی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں کسی معزز مہمان نے آنا ہو تو صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، دروازے کھولے جاتے ہیں۔
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ آدمی کتنا بد نصیب ہے جو کھلے ہوئے دروازے سے تو جنت میں داخل نہیں ہوتا، بند دروازے کو کھلوا کے جہنم میں داخل ہوتا۔ اس کی بد نصیبی کا، بدبختی کا کیا ہی پوچھوں کہ جہنم کے بند دروازے کھلوا کے جہنم میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جنت کے کھلے ہوئے دروازے سے داخل نہیں ہو رہا۔ یہ عقل کا بھی اندھا ہے۔ آدمی سوچتا ہے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں تو مجھے کیا، وہ تو مرنے کے بعد بھی جنت میں جانا ہے۔ جنت کے دروازے یہ اللہ کی رحمت کی نشاندہی ہے۔ جنت اللہ کی رحمت کی علامت ہے، جہنم اللہ کے غضب اور غصے کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں میری رحمت میں آ جاؤ، میرے غضب اور غصے سے بچ جاؤ۔ چنانچہ دوسری حدیث میں یہ بھی لفظ ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ اس مہینے کی عظمتیں یہ ہے کہ اس میں دنیا کے لیے ہدایت نامہ آیا ہے، خیر خائی کا پروگرام آیا ہے، فلاح اور کامیابی کا نظام آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے سلف کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے، قیام میں بھی، رات کے قیام میں بھی قرآن سنتے تھے، دن کی ساعتوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ یہ بہترین سفارشی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ ہے تجدید ایمان کا، تقوی و پرہیزگاری کا ریفریش کورس ہے۔ چنانچہ روزے کا مقصد یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ عید کا مقصد بیان کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔
جیسے تم سے پہلے لوگوں میں بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے اللہ نے کیا بات بیان کیا اور اس کے بعد وہ کیا بات بیان کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حلال طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا اور حرام سے منع کیا۔ تو اس کے بعد یہ روزے کا حکم دے دیا، یا اللہ حرام سے بچا کیسے جائے گا، حرام کو چھوڑا کیسے جائے گا، کیونکہ حرام بظاہر بہت دلکش لگتا ہے، بہت سرسبز لگتا ہے، بہت کشش رکھی گئی ہے اس میں، تو اللہ رب العالمین نے درمیان میں یہ آیت اتاری کہ حرام اس طرح رکے گا، اس طرح چھوڑے گا کہ اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے لیے تمہاری حلال چیزیں بھی روک دے گا، پانی حلال، دودھ حلال، روٹی حلال، چند گھنٹوں کے لیے تمہاری حلال چیزیں بھی تم سے روک دے گا۔ تو جو بندہ حلال چیزیں چھوڑ دے گا وہ حرام کے قریب کیسے جائے گا؟ یہ روزہ تربیت کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی آیات کے بعد پھر حرام کا ذکر ہے کہ رشوت نہ لو، حاکموں کے پاس رسائیاں نہ چاہو، رشوت کے ذریعے آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام۔ تو یہ روزے کا سیاق و سباق حلال خور بنانا، حرام چھڑوا دینا، حرام کی پابندی کرنا کہ اس کو قریب نہیں جانا۔ تو رمضان المبارک روزے رکھنے کا مہینہ، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، 29 یا 30۔ پھر بھی جو کوئی بیمار ہو جائے یا اسے سفر پیش آ جائے، ضروری سفر پیش آ جائے، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر دے، رخصت دے، رعایت دے۔ بیمار اور مسافر یہ فدیہ نہیں دے گا، یہ بعد میں روزے رکھے گا۔ فدیہ صرف 2 بندے دے سکتے ہیں، ایک شیخ فانی جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ کسی مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو ایسا بیمار ہے کہ اس کے شفا یاب ہونے کی کوئی صورت نہیں،
دائمی مریض ہے، مثلا شوگر کا مریض ہے، تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کی اجازت عام نہیں ہے، جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت سے سوالات کرنے والے فدیہ پوچھتے ہیں کہ فدیہ کتنا ہے؟ تو فدیہ عام نہیں ہے، یہ شیخ فانی بزرگ کمزور وہ دے گا یا وہ انتہائی بیمار دائمی بیمار کہ رمضان کے بعد بھی وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، سارا سال بیمار ہے، تو یہ دو قسم کے لوگ فدیہ۔ دوسرے بندے روزے رکھیں گے بعد میں رکھیں گے، فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور نہ بھی رکھا لگی رخصت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، سفر مجھے کچھ نہیں کہے گا، آرام دہ سفر ہے، تو پھر وہ رمضان کے دن کی سعادتیں سے محروم نہ ہو، کیونکہ بعد میں قضا تو ہوگا لیکن رمضان کے مہینے کا روزے کی جو اہمیت ہے فضیلت ہے وہ اسے بعد میں نہیں ملے گی۔ ہاں رعایت ہے، رخصت ہے کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں دونوں طرح کا عمل موجود تھا، بعض رکھتے تھے روزہ، بعض نہیں رکھتے تھے۔ تو روزہ عظیم الشان عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں شرک نہیں ہے۔ یہ پہلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا، انہوں نے اور عبادت کے کاموں میں شرک کیا لیکن روزے میں شرک نہیں کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، جہاد بھی، ساری عبادات اللہ کے لیے ہے، تو پھر یہ روزے کو مخصوص کر کے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس لیے کہ روزے کے اندر دکھلاوا کوئی نہیں، ریاکاری کوئی نہیں۔ جو روزہ نہ رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روزہ رکھوا نہیں سکتی۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے، یہ عمل انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ جو عمل فرشتوں کو نظر ہی نہیں آتا انہوں نے لکھنا کیا ہے؟ نماز کو وہ دیکھتے ہیں یہ ادا کر رہا ہے، حج کو دیکھتے ہیں، جہاد کو، تلاوت کو۔ روزہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بس اتنا لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر کتنا دینا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ ہر عمل کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، رمضان میں 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر چلا جاتا ہے۔
ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک چلا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی روزے کا اجر بغیر حساب کے رکھا گیا، اس کے لیے پیمانہ کوئی نہیں بنایا گیا۔ تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک حدیث میں ہے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، 70 میل تک وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ دروازے جہنم سے پہلے بند، پھر بھی 70 میل وہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جو 30 روزے رکھے کتنے میل دور ہو جائے گا؟ تو علماء نے حساب لگائے 2160 میل دور۔ تو یہ رمضان المبارک تو بندوں کو جنتی بنانے کے لیے ہے، متقی پرہیزگار بنانے کے لیے ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنانے کے لیے ہے۔ روزے کے اندر صبر، صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے صبر، معصیت ترک کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، نیکی پہ قائم رہنا، نیکی پہ ڈٹ جانا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے میں صبر کی یہ تینوں قسمیں موجود ہیں۔ گناہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ بھی روزے دار کے اندر موجود ہے۔ نیکی پہ قائم رہنا، قیام کرنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، نیکی پہ ڈٹ جانا، یہ بھی روزے کے اندر موجود ہے۔ اور بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ صبر کی تینوں قسمیں روزے کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دے، بہت زیادہ اجر۔ اور سورۃ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہاں علماء نے فرمانا کیا نماز اور روزے کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزے کو صبر کہا گیا، روزہ اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو، یہ مدد مانگنے کا طریقہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کا نام باب الصلاۃ، کسی کا نام باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ تفسیر کے اندر مفسرین کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ عمل کی جزا اس کی جنس سے ہو، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسی ہی اللہ جزا دے گا۔
جس نے نفلی نماز زیادہ ادا کی، نفل زیادہ ادا کیے، باب الصلاۃ کا دربان اسے کہے گا اس دروازے سے گزر کے جاؤ۔ جس نے حج زیادہ کیے اسے باب الحج کا دربان کہے گا میرے دروازے سے ہو کے جاؤ۔ باب الصلاۃ، باب الحج، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ تو جس نے روزے زیادہ رکھے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام باب الصوم نہیں، حالانکہ اصول کے مطابق تو باب الصوم ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا نام رکھا باب الریان۔ کیوں؟ روزے میں آدمی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے اسے، اور پیاس کو کہتے ہیں عطشان، پیاسا عطشان، اور ریان کہتے ہیں سیرابی کو، کہ اس روزے دار کو پھر اللہ سیراب کرے گا، سیرابی والا دروازہ۔ اس کی بھوک پیاس کا مداوع یہ جنت میں ہوگا۔ جب آپ کی خوب سیر ہو جائے کھا پی کے تو اسے کہتے ہیں ریان۔ تو جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، روزے داروں کی۔ عمل کی جزا اس کی جنس سے، اسی طرح کی جزا جس طرح بندے نے عمل کیا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، فرحۃ عند فطر، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پہ سجی ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا۔ اور دوسری خوشی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اللہ اپنی ملاقات کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میری خاطر حرام چیزوں کی طرف نہیں دیکھا، حرام کاموں کی طرف نہیں دیکھا، آج میں تجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون۔ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، ایک یہ جملہ آج یاد رکھ لیں، ایک عید کے موقع پہ جملہ بولا جائے گا، چلو ابھی بول دیتے ہیں، پتہ نہیں زندگی کس کی وفا کرے۔ جمعے رمضان کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، اور جب عید والی آیتیں آئیں گی تو وہاں آئے گا لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا تھا، تم نے روزے رکھے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، اللہ کے مہمان کی قدر کی، اب تم شکر گزار بھی بن گئے۔ اب آزادی ہے، سیویاں کھاؤ، حلوہ کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، عید والا دن ہے، خوب دعوتیں کھاؤ، لعلکم تشکرون۔ لیکن جہاں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا وہاں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اخلاص نیت والے بن جاؤ۔ استقبال رمضان کیا ہے؟ استقبال رمضان یہی ہے، اپنی نیتیں صاف کر لو، دلوں کی صفائی کر لو، عمل کا جذبہ پیدا کر لو، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی، شکر گزاری یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یہ استقبال رمضان کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں، رات کو قیام میں قرآن بھی سننا ہے،
صدقات و خیرات بھی دینے ہیں، خدمت خلق بھی کرنا ہے، نیکی اور بھلائی کا یہ موسم بہار ہے۔ تو اس نیکیوں کے میلے میں کوئی خالی نہ رہ جائے، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ استقبال رمضان، ذہن سازی، تیاری، آدمی اپنے دل دماغ کو حاضر کر لے، دنیاوی کاموں کو محدود کر لے، جو ادھر ادھر کے پروگرام ہیں ان کو مؤخر کر دے کہ نہیں بھائی رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، میں نے اپنے زیادہ اوقات نیکی اور بھلائی میں گزارنے ہیں، روزے میں گزارنے ہیں، رات کو قیام کرنا ہے، دن کا روزہ رات کا قیام، یہ ماہ رمضان کی علامت ہے۔ جنت کا دروازہ ریان، اس مہینے میں اترا قرآن اور اتارنے والا رب رحمان۔ یہ ماہ رمضان کا استقبال، کہ اس مہینے کی عظمتوں برکات کو حاصل کیا جائے، محروم نہ رہا جائے، خام خواہ شوقیہ سفر پہ نہ روانہ ہو جائے، خام خواہ بیمار نہ بن بیٹھے، ذرا نزلہ ہوا زکام ہوا، میں تو بیمار ہونا، میرے اوپر تو روزہ نہیں ہے۔ صرف اس بیمار کو چھٹی ہے جو روزہ نبھا نہیں سکتا، چھوٹی موٹی بیماری پہ روزہ چھوڑنا۔